جو پاکستانیت کے خلاف حملے ہو رہے ہیں اور اس میں انفارچونیٹلی ہمارا آج کا نوجوان بھی استعمال اور سر اس ڈیجیٹل دہشت گردی سے ہمارے نوجوان کو بڑا خطرہ جی ہے. ان کے بھی بیانات دکھائے گئے جس سے یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہمارے دشمن ہیں. ان کو خوف ہے کہ پاکستان جو ہے ایشین ریئل ٹائم ٹائگر بننے کی طرف چل پڑا ہے. میرا کامل ایمان اور یقین ہے کہ جب آپ یکسو ہو کے نکلیں گے، قوم بن کے ہم نکلیں گے، تو دنیا میں کوئی ملک ہے وہ خواہ جوہری طاقت کا حامل ہے، خواہ معاشی طاقت کا حامل ہے، جی ہی مسٹ سرنڈر ان فرنٹ آف یو. گھٹنوں کے بل وہ بیٹھے گا. نیگیٹو مینس سے آنے والا پیسہ کبھی بھی پازیٹیو مینس پہ لگ ہی نہیں سکتا. میرا کامل یقین ہے کہ دنیا کی اس شاندار نوجوان نسل جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آبادی میں ہمارے پاس نوجوان ہیں. جو جعفر ایکسپریس کا ایک افسوسناک ثانیہ پیش آیا ہے، اس کو لے کر جو ہمارے بیرون ملک جو دشمن عناصر بیٹھے ہیں، جس میں انڈیا ہے، افغانستان ہے، خاص طور پر بھارت میڈیا، چاہے وہ مین سٹریم کا ہو یا سوشل میڈیا کو، وہ اوچھے ہتھ کنڈے کر رہا ہے. وہ تمام تر ایسی فیک تصاویر اے آئی سے جنریٹڈ اور پرانی ویڈیوز دکھا کر متنازع کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے جو یہ صوبے ہیں، خاص طور پر بلوچستان، پشاور اور پنجاب، ان کے درمیان جو ہے وہ مختلف طرح کے تنازع پیدا کیے جائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے بھارتی میڈیا کے اوپر سو کالڈ جو بلوچ رہنما ہیں، ان کے بھی بیانات دکھائے گئے جس سے یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہمارے دشمن ہیں. تو اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے، ہماری عام عوام اس کو کس طرح کاؤنٹر کرے؟ دیکھیں، آج کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ہمارے جو ملک دشمن ہے وہ اسی ٹول کو یوٹیلائز کر کے ہمارے مائنڈز کو جو ہے وہ برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے میں کیا کرنا چاہیے جس سے ایک فزیکلی تو ہمارے تمام تر پاک فوج اور عسکری قیادت باقاعدہ طور پر ان کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے، سوشل میڈیا کی دنیا میں کس طرح ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے؟ دیکھیے، بات سنیے کہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی کہ جب تک آپ اپنے دشمن کے چہروں سے نقاب نہیں اتاریں گے، جب تک اپنے پاکستانیوں کو بتائیں گے نہیں کہ یہ آپ کے دشمن ہے اور ان وجوہات کا برملا اظہار نہیں کریں گے کہ ان کے عزائم کیا ہیں اور کس طریقے سے یہ وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اس وقت تک کچھ نہیں ہونے والا. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتیں، بہترین، دیکھیں جان سے بڑی کیا قربانی ہوتی ہے؟ کوئی قربانی آپ کی مسلح افواج دے رہی ہے نا. جی بالکل. آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے خوبرو، ایسے شاندار نوجوان جام شہادت نوش کرتے ہیں جن کا وطن کے اوپر قربان ہے، جن کا سنہرا مستقبل ہے. جو آپ نے کام کرنا ہے، آپ کی افواج نے وہ تو کر رہی ہے، بے شک کر اب کام کرنے کی باری ہے میری اور آپ کی، ہماری. ٹھیک ہے، ہمیں ادراک کر رہا ہے اس سرزمین کی حفاظت کے لیے مجھے اسلحے اٹھانے کی ضرورت نہیں، بٹ مجھے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں اس پروپیگنڈے کو بے نقاب کروں جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، جو پاکستانیت کے خلاف حملے ہو رہے ہیں اور اس میں انفارچونیٹلی ہمارا آج کا نوجوان بھی استعمال. اور سر اس ڈیجیٹل دہشت گردی سے ہمارے نوجوان کو بڑا خطرہ ہے. اس صورتحال میں آپ کو ڈفرینشیٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا دشمن یہ کر کیوں رہا ہے، جس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، اس کے پیچھے اس کے عزائم کیا ہے. ابھی جیسے ہم نے ابتداً ہم نے بات کی کہ میں نے تھوڑا سا اس پہ احاطہ کیا، چونکہ یہ ایک سیگمنٹ ایسا ہے کہ جذبات بھی زیادہ انوالو ہیں جی پاکستانیت کو لے کے، بالکل، اور معصوم بچوں کی جانوں کو لے کے، خواتین جو میری بہنیں اور مائیں وہ بھی بیسکلی محاذ پہ ہیں، اور مطلب ظاہری بات ہے کہ وہ بھی قیمت چکا رہی ہیں پاکستانی ہونے کی. دیکھیے کہ ہمیں بتانا ہوگا پوری نوجوان نسل کو کہ یہ جو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں، بی ایل اے ٹائپ اور اس قسم کے دھڑے، ان کو فنانشل سپورٹ کون دے رہا ہے؟ ان کو اسلحہ اور نیٹ ورکنگ اور ان کو جو ڈیجیٹل مطلب ہے کہ آلات سے آراستہ اور وہ اسلحہ کے جو دنیا کی جدید ترین افواج کے پاس ہے، وہ ان تک کہاں سے پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا امریکہ جو ہے یا دنیا کے اندر وہ کوئی مفت سیلیں لگا رکھی ہیں کہ جی اٹھا کے دے رہے ہیں؟ آخر کوئی تو ہے نا جو ان کو پرووائڈ کر رہا ہے. بالکل. اور وہ کون ملک ہے؟ وہ بھارت ہے. اچھا، بھارت، افغانستان اور انفارچونیٹلی مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ ایران کا جو نیکسس ہے، ان کو ہمیشہ سے ہی پاکستان چبھا تکلیف ہے، انہیں بہت بڑی تکلیف ہے، اور یہ سی پیک نے ان کی تکلیف میں مزید بڑھا دی ہے، اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے نا، ان کو خوف ہے کہ پاکستان جو ہے
ایشین ریئل ٹائم ٹائگر بننے کی طرف چل پڑا ہے. اور پوری دنیا کے, جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ پوری دنیا کے جو معاشی اعداد و شمار جاری کرنے والے ادارے ہیں, جو معیشتوں پہ نظر رکھنے والے ادارے ہیں, وہ پریشان اور حیران ہیں کہ پاکستان کس تیزی سے ڈیفالٹ کرتا ہوا ایک ملک جو ہے پاکستان ایشیا کی ایک ڈیولپنگ اکانومی بن رہا ہے. تو ان کو ممکنہ طور پر جو مطلب سپورٹ ہے ان کی سپلائی چین کے اوپر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے, قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آخر اتنا بڑا نیٹ ورک کیسے چل رہا ہے. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو افغانستان کے ذریعے پراکسی جنگ جو ہے یہ چھیڑی گئی ہے کہ بھارت افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ذرا ایکسٹریم لیول پہ اچھا کر کے وہ کس کے خلاف جو ہے استعمال کر رہا ہے, یہ بتانے کی ضرورت ہے, قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی آپ ایک بات ذہن میں رکھیے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بلوچستان میں کئی ایسے دریائی راستے اور آبی ذخائر ہیں جو بھارت کے لیے جو ہے اسٹریٹجک اہمیت رکھتے ہیں. یاد رکھیے جی کہ بھارت نے خاص طور پہ اگر پاکستان کے پانی کا بڑا حصہ اس وقت آپ کو یہ ماننا پڑے گا, اس پہ بڑا حصے پہ جو پاکستان کا جو پانی ہے اس پہ کنٹرول بھارت کا ہے. اور چونکہ وہ ان بھارت کے زیر کنٹرول علاقوں سے گزر رہا ہے, بلوچستان کے اندر کئی ایسے دریائی راستے ہیں اور آبی ذخائر ہیں جن پہ اس کی نگاہ ہے. دنیا کے اندر پوری دنیا کو پتہ ہے, ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر دنیا جو ہے فوڈ سیکیورٹی اور پانی کے لیے جو ہے سب سے بڑا ان کا چیلنج, یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ پاکستان کے اس طریقے سے انریسٹ پیدا کر کے ان پاکستان کے آبی ذخائر کو انڈرمائن کر کے وہاں پرابلمس میں ڈال کے, اور یہ بھی ایک سازش ہے, یہ قوم کو بتانے کی ضرورت ہے. جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستانی افواج کو اندرونی محاذوں پہ انگیج رکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہے وہ جو پاکستان کے وہ بارڈرز ہیں جو بھارت سے متصل ہیں اور جو پاکستان کی سالمیت کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, وہاں سے توجہ پاکستانی افواج, مسلح افواج, پاکستان کی جو دفاعی ادارے ہیں وہ کم کریں اور یہ اپنی میں پڑ جائیں. یہ قوم کو بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے کہ آپ کا دشمن اتنا عیار ہے, اتنا مکار ہے کہ وہ آپ کے اندر ہی انرسٹ پیدا کر رہا ہے, آپ کو ہی آپس میں دستوں کی روان کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ کن لوگوں کا استعمال کر رہا ہے کہ جو نام نہاد پاکستانی. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر موجود ان کے ناپاک وجود موجود ہے, جس کے لیے میں بات آپ سے کر رہا ہوں, میں ہر جگہ پہ بات کر رہا ہوں کہ ریاست کو بے رحم آپریشن کرنا چاہیے, نو مرسی. کوئی ضرورت نہیں ہے نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار بنی تنظیمیں ہیں یا ان کے یہ جو پرکٹی جو این جی اوز ہیں ان سے فکر مند ہونے کی. آپ کو پاکستان کے ان معصوم بچوں کے لیے, پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے, پاکستان کے محفوظ کل کے لیے آپ کو آج ضرورت ہے کہ ان کی جو ہے سرجیکل اسٹرائکس جو ہے بند کر, انسرجنسی کو بند کرنے کے لیے ایک طاقتور ترین آپریشن لانچ کرنا ہے. اور اس میں اس کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے کہ جب تک وہ اپنے اس سرزمین پاک سے ایک جو ہے ان کے ناپاک وجود کو نہ مٹا لیں. تو اس میں ان ساری چیزوں کے بارے میں قوم کو مطلع کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے آپ کا دشمن جو ہے آپ کو سفارتی محاذوں پہ تنہا کرنا چاہتا ہے, وہ کس بنیاد پہ. اب ظاہری بات ہے کہ اس کو لاجکس چاہیے, کوئی پروپیگنڈا چاہیے جو دنیا کو بتائے کہ جی پروپیگنڈا کر کے اور اس کے اندر ہمارے اپنے چینلز کے, پاکستانی چینلز کے پروگرامز جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں. ان نالائق نامعقول ڈالرز کے رسیاؤں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی جو زبانوں سے نکلنے والے الفاظ ہیں یہ بیسیکلی پاکستان کو کس نقصان پہنچا رہے ہیں, سے دوچار کر رہے ہیں. پاکستان کو عالمی تنہائی کی طرف تیزی سے بڑھانے کے لیے کتنا ایندھن پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ان سارے حالات و واقعات میں آج کے نوجوان کو بتانے کی ضرورت ہے. اور میرا کامل ایمان ہے, میرا کامل یقین ہے کہ دنیا کی اس شاندار نوجوان نسل جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آبادی میں ہمارے پاس نوجوان ہیں, ان کی سمت کو جس تیزی کے ساتھ ڈی ٹریک کیا گیا, پولیٹیکل ایلیمنٹس نے جس طریقے سے, انفارچونیٹ ہے یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کی نوجوان نسل کے اندر ٹریک کرنے کی کوشش کی, زہر بھرا ہے پاکستان کے خلاف. اس زہر کو نکالنے کے لیے ان نوجوان آپ کو ان کے ایجنڈے بے نقاب کرنا ہوں گے, اور سر ہو بھی چکے ہیں کئی حد تک. اپنی مصلحتیں جو ہم نے ایز اے نیشن اختیار کی ہوئی ہیں وہ ان کو مہربانی کرنی ہوگی. آپ کو اپنے پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا. آپ کو
ایسے لوگوں کو ذہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میرا کامل ایمان اور یقین ہے کہ جب آپ یکسو ہو کے نکلیں گے, قوم بن کے ہم نکلیں گے, تو دنیا میں کوئی ملک ہے وہ خواہ جوہری طاقت کا حامل ہے, خواہ معاشی طاقت کا حامل ہے, ہی مسٹ سرنڈر ان فرنٹ آف یو. گھٹنوں کے بل وہ بیٹھے گا, کیونکہ اس سرزمین پاک کو جو یہ طاقت اور توانائی ملی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ملی ہے. بے شک نظریے کی بنیاد پہ دنیا میں 2 ہی ریاستیں بنی, یا مدینہ طیبہ کی ریاست آقا کریم نے بنیاد ڈالی, یا پھر وہ آقا کریم کے نام پہ یہ پاکستان بنا. سو کامل ایمان اور یقین ہے کہ یہ قیامت کی صبح طلوع ہونے تک انشاءاللہ اسے وجود میں رہنا ہے, پھلنا ہے, پھولنا ہے, اور دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلامی دنیا کا تو ہم الحمدللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنے بھی نامساعد حالات آئیں, جب بھی مشکل کڑا وقت آتا ہے, پوری دنیا پہ نظر پاکستان پہ جاتی ہے. یہی وہ تکلیف ہے کہ یہ تو اسلام کا ایک قلعہ ملک ہے, یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ جس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ قائد اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نو پاور کین انڈو پاکستان, ہو نہیں سکے گا انشاءاللہ العزیز. تو یہ والی جو حرکتیں, یہ چھوٹی موٹی, یہ بیلے ٹائپ, یہ لوگ, یہ بدبخت لوگ, ان کو بس ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈ ہینڈلی ایڈریس ہونا چاہیے. اچھا, کوئی اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی دو رائے نہیں, اس میں میری اپنی ایک ذاتی رائے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں. آپ کو کوئی ایسا پولیٹیکل کلچر جو ان کو طاقت بخش رہا ہو, جو پاکستان کے اندر امن و امان کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے مسائل پیدا کر رہا ہو, سو لپیٹ دینا چاہیے اس نظام کو. وہ حضرت اقبال نے کہا نا کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے خرخوش ہے گندم کو جلا دو. تو یہ کیسی سیاست اور جمہوریت ہے جو ملک کے خلاف ہے, کہ جن سے پاکستانیت کو ہی مطلب خطرات لاحق ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر کچھ سورش زیادہ ایسے علاقے جہاں انریسٹ ہے, وہاں تو میرا اپنا خیال ہے, ہو سکتا ہے کہ میں ایسے آپ اتفاق نہ کریں, لیکن دیکھیے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان جس اسٹریٹجک پوزیشن کے اوپر ہے, جو معاشی آپ نے اڑان بھر لی ہے, اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اور اس پرواز کو غیر متوازن ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے آپ کو اسٹرکٹ میئرز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. آپ کو ہارڈ ہینڈلی دیکھنا پڑے گا ان کو. آپ کی عدلیہ کو بھی سوچنا پڑے گا. خدا کے واسطے کہ ہمارے عدالتوں میں بیٹھے جج صاحبان کو بھی خدا کا خوف کرنے کی شدید ضرورت ہے. ان لوگوں کو کہ جو پاکستان کے وجود کے دشمن ہیں, جو عام پاکستانیوں کو, میں یہاں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو اتنے لوگ جن کی صرف آئیڈینٹیکل شناختیں لینے کے بعد ان کا قصور کیا, پاکستانی سبز ہلالی پرچم ان کی شناختی کارڈ کے اوپر لگا ہوا, آپ اتاریں ان کو گولیاں مار دیں. محترم عدلیہ, خدا کے لیے سوچیں, آپ ایسے عناصر کی انفارچونیٹلی, میں چھوٹا منہ اور بڑی بات, یہ سرپرستی کے مترادف ہے. آپ ان لوگوں کے لیے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ جو انسان ہے ہی نہیں, جو انسانیت سے آ رہی ہیں, ڈیڈ سیلز ہیں وہ تو ان کے لیے آپ کے جو ہے وہ نوٹسز نکلتے ہیں, آپ سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ رکاوٹیں بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کو اسٹیبل ہونا چاہیے تھا, بہت آپ اس اسٹیبلٹی کے سفر کے اندر مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے سوچئے, یہ وطن ہم سب کا ہے بلا شبہ, ان کا ہرگز نہیں ہے جن کے لیے آپ فیصلے دے رہے ہیں. مہربانی کریں, سوچیں, یہ بڑا شدید سوچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح میڈیا ہاؤسز کو سوچنے کی ضرورت. مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے کے جانے کی, یہ بیرونی ایجنڈے کی تکمیل, آپ کس سرزمین پہ میڈیا ہاؤس چلا رہے ہیں, اس سرزمین کو پرامن گہوارہ امن کا بنانا ہی بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ کلیدی ذمہ داری. آپ کو کون سی صحافت کی جو تعلیم ہے یہ درس دیتی ہے کہ جس سرزمین پہ آپ اپنے چینلز بنا رہے ہیں, آپ میڈیا ہاؤسز قائم کر رہے ہیں, کیا وہ آپ لوگوں کی گمراہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو اس ریاست کے خلاف ہی اکسانے کے لیے آپ اپنے شوز منعقد کر رہے ہیں. آپ نے اپنے اینکرز کو اتنا بے لگام چھوڑ دیا کہ وہ اٹھیں اور جو مرضی ان کے منہ میں جو بکواس ہے وہ کرتے چلے جائیں اس پاکستان کے لیے. جو عوامی قربانی ہے, جو عام پاکستانی اپنی جان و قیمتی اور پاک لہو کے نذرانے پیش کر رہا ہے, اور جب پاک افواج اپنے نذرانے آئے روز پیش کر رہی ہے, ان کے اوپر آپ کی انگلیاں آپ کے اینکرز بیٹھ کے اٹھاتے رہے. تو آپ کو سوچنا چاہیے, میڈیا ہاؤسز کو بھی سوچنا چاہیے. اسی طریقے سے
ہم سب کو مل کے یار ایک لفظ بہت عام سا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان. جی یقین کریں کہ دس از دا ٹائم ہم سب کو واقعتاً جو ہے اپنی ذات سے بھی پہلے پاکستان کا سوچنا ہے اور اس نظریے کو سمجھانا ہے خود کو کہ یہ پاکستان ہوگا سیاست چلا سکو گے, پاکستان ہوگا معاشی طور پر تنوع پا سکو گے, پاکستان ہوگا خوشیاں منا سکو گے, پاکستان ہوگا تو زندگی کی تمام جو ہے آسائشیں ان کو فیض پا سکو گے, پاکستان ہوگا تو اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے سوچ سکو گے. آپ ایسے پاکستان کی تلاش کا سفر آج سے شروع کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب کو سوچنا ہوگا. سر اختتام میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ دہشت گرد عناصر اور جس طریقے سے جعفر ایکسپریس کا یہ معاملہ ہوا اور ان دہشت گردوں کی جانب سے ایک چیز واضح کی گئی کہ جب انہوں نے یہ تمام تر یرغمال بنایا اور جو بلوچی تھے مسافر ان کو سائڈ پہ کر دیا اور جو پنجاب یا دیگر شہروں سے آنے والے تھے ان کو انہوں نے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سے خاص طور پر ہماری بلوچستان کی غیور عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ جو یہ نفرتیں پھیلانے کی یہ جو ان کی ناکام سازش کی جا رہی ہے ان میں ان کو مزید بے نقاب کیا جا سکے؟ دیکھیے بلوچستان کے عوام کو نہ تو یقین کریں جی مطلب ہم سب ایسے پاکستانی مطلب ایکول, لیکن بلوچستان کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے سر کہ وہ عرصہ دراز سے لازوال قربانیاں دے رہے ہیں. جی کہ ان کی کوکھ میں ان جیسے نامراد لعین شیطان کے چیلے جو ہے پلے. جی اور وہ خود بھی مشکلات کا شکار ہیں, ان کی نسلیں, ان کے بچے, ان کے مستقبل, وہ ہر وقت خوف کے عالم کے اندر زندگی گزر رہے ہیں. ان کو اس خوف کے بادلوں سے باہر نکلنا ہوگا. اب یہ دیکھنے کی دیکھیں میں پھر بار بار کہتا ہوں ہم پاکستانیوں کو ایز اے پاکستانی سوچ اپنانی ہوگی نا, علاقائی تعصبات سے بے نیاز ہونا پڑے گا, لسانی تعصبات سے بے نیاز. میں تو مطلب میں یہاں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک ریکویسٹ کروں گا ایز اے نیشن, یہ جو ہم اپنی زبانوں کے علاقوں کے اور اس پہ جو تفخر کرتے ہیں سر خدا کے لیے ڈسکریمنیشن نہ پیدا کریں. یہ زبانیں یہ علاقے یہ آپ کی شناخت کے لیے اللہ نے بنائے ہیں, اس کی بنیاد پہ زمین پہ فساد نہ کریں. آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے کلمہ جب پڑھ لیا, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, تو آپ سبھی لوگ جو ہے ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ صف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد ڈالی ہے. بلا شبہ ٹھیک ہے, تو ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کے عوام کو بھی اپنا دشمن پہچاننے کی ضرورت ہے. دیکھیے کہ ان کے حق پہ ان کو اب یہ وڈیروں سے وہاں کے یہ جو جلاد قسم کے وڈیروں سے جان چھڑوانے کی ضرورت ہے, خود کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے کہ ان کے حق کے اوپر یہ ہمیشہ یہ بلوچستان کے عوام کو میں مخاطب کر کے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, میرے سر کا تاج آنکھوں کا نور ہے بلوچستان, کہ دیکھیے کہ آپ کے تو مسائل آپ کی جو مشکلات ہیں اس میں تو 1% بھی کمی نہیں آ سکی. آپ کے نام کے اوپر یہ جو آپ کا وڈیرا ہے, یہ جو آپ کا سردار ہے, یہ جو جاگیردار ہے, یہ تناون درخت بنتا چلا گیا. اس کی دنیا بھر میں سانسیں پھیل گئے, اس کے بچے عیاشی کر رہے ہیں, آپ کی حالت زار تو نہیں بدلی. تو ضرورت یہ ہے کہ اس سسٹم کو ہلانے کی ضرورت ہے جو ان کے ریاست پاکستان سمجھ لے. بلوچستان کے عوام, ریاست پاکستان آپ کے حقوق کی غاصب نہیں ہے. آپ کے اوپر مسلط جو وڈیرے آپ نے خود اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے دشمن ہیں, آپ کے روشن کل کے دشمن ہیں. ان سے جان چھڑوانے کی بڑی شدید ضرورت ہے. بلوچستان عوام کو سوچنا ہوگا. دوسرا اسی پوائنٹ پہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ادارے ہیں, یہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ وہ جو اللیگل وے سے جب تک آپ دنیا بھر میں اٹھا کے دیکھ لیں جہاں جہاں اسمگلنگس کے آپ نے چیپٹرز کلوز نہیں کیے, غیر قانونی طور پر یہ جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر سے یہ پیسہ آتا ہے, نیگیٹو مینس سے آنے والا, یہ سمجھنا پڑے گا, نیگیٹو مینس سے آنے والا پیسہ کبھی بھی پوزیٹیو مینس پہ لگ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ حرام سر جو حرام ہے وہ حرام میں ہی جائے گا. حرام کی کمائی سے, اللیگل کمائی سے کبھی بھی خیر کے چراغ نہیں جلیں گے. سو آپ کو ایز اے ریاست ہارڈ ہینڈلی آپ کی افغانستان سے بھی جو ویز بنائے ہوئے ہیں, جو راستے بنائے ہوئے ہیں, یہ روکنے پڑیں گے آپ کو ایران سے بھی تمام معاملات کو, جیسے دنیا میں
جو سویلائزڈ قومیں کرتی ہیں تجارت وہ وے اپنانے پڑیں گے. آپ کو اپنے سسٹم کو ری چیک اور ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ راستے جو غیر قانونی طور پہ سمگلنگز ہو رہی ہے اور ان کے راستے سے چیک لگانا پڑے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایران کو بھی خاص طور پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے, یہ تو بچوں کو بھی پتہ ہوگا کہ کلبھوشن یادیو کس سپورٹ سے جو ہے پاکستان کے اندر آیا تھا اور کیا اس کے عزائم تھے, اور اس نے کیا جو اقبال جرم کیے ہیں اس میں کتنا کردار تھا. تو ہمیں چکنا ہونا ہے. یہ ہم انفارچونیٹلی ہمارے چاروں طرف جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے ریئل ٹائم ہمسائے نہیں ہیں, نہ کہ ہمسائی سے وہ آگاہ ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے, لیکن ہمیں ان خطرات کو بھانپنا ہوگا. ہمیں ہر وہ راستہ روکنا ہوگا جو وہ قومیں ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہیں اور وہ انڈیویجولس کو استعمال کر رہی ہیں, کہیں وہ وڈیروں کو استعمال کر رہی ہیں. پر آمداغ بھٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں, اور کئی ایسے بدبخت جو ہے اس سرزمین کے اندر پیدا ہوئے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایز اے بلوچستان کے غیور عوام کو سوچنا ہوگا کہ ان کا روشن مستقبل کہاں پر انحار ہے. ان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں, یہ جو پاکستانیوں کو مار رہے ہیں, آپ علاقائی تعصب سے باہر نکلیں, ذرا تھوڑا سا آپ ان سے سوال کریں کہ اسمبلی تو ایگزسٹ کرتی ہے نا بھائی. جب پنجاب میں اسمبلی بنی تو بلوچستان میں بھی تو اسمبلی تھی نا اس وقت. بالکل. آپ کی اپنی آبادی کے تناسب سے قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, آپ ایم این ایز منتخب کرتے ہیں, قومی اسمبلی کے فلور پہ ہیں, وہ اپنی ذات کے پیٹ کے رولے تو مکا لیتے ہیں. آپ کی بات کے اوپر تو اپنی ذات کے فائدے اٹھا رہے ہیں. آپ کو تو ان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, ان سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. چلے آپ نہ کریں سوال, وہ طاقتور ہے, ایٹ لیسٹ خود کو سمجھانے کی تو ضرورت ہے نا. اس فرق کو جاننے کی تو ضرورت ہے کہ ریاست آپ کی دشمن نہیں ہے. آپ کو اپنے مستقبل کے جو ان کو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں داخل کر رہے ہیں اور ان ایلیمنٹس کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اور ان کے گھر میں موجود ہے. سو ایز اے پاکستانی, خدا کے لیے یہ جو آگ وہاں جل رہی ہے ان کو بجھانے کے لیے سب سے پہلے عام بلوچستان کا جو ہمارا پاکستانی بھائی ہے, بیسیکلی یہ تو علاقائی نام ہے نا. آپ کو ایک منزلوں کے کہ میں کہاں رہتا ہوں, میں ملتان میں رہتا ہوں, آپ کہاں رہتے ہیں, آپ ڈی جی میں شناخت ہے نا, یہ ہماری شناخت. اس بنیاد کے اوپر آپ کو بھائی یہ تو ہم نکل جانا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سب پاکستانی ہیں. جس دن ہم سب پاکستانی کی اپروچ اور سوچ اپنا لیں گے, سبز ہلالی پرچم سے محبت کو دل و جان سے آپ ایکسیپٹ کر لیں گے, قسم خدا کی روشن مستقبل آپ کا استقبال کرے گا, آپ کے لیے بائیں کھول کے کھڑا ہوگا. بہت شکریہ یاسر شیخ صاحب, آپ کی قیمتی وقت اور آپ کی قیمتی رائے کا. ناظرین, ضرورت اس امر کی ہے جو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اس واقعے میں ملوث وہ تمام تر دہشت گرد, وہ تمام تر شر پسند عناصر, چاہے وہ غیر ملکی ہوں یا ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے وہ تمام تر دشمن جو ملک کی فلاح کے خلاف سوچتے ہیں, جو ملک کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ نہیں پاتے, ان کے لیے یہ واضح جواب ہے کہ کچھ بھی ہو, پاک فوج اور ہمارے ملک کے جو سول لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر انتباہ کیا جا رہا ہے ان تمام تر شرپسند عناصر کو کہ باز آ جائیں, نہیں تو تمام پاک فوج اور پاکستان کے عوام مل کر ان کا قلعہ کما کر دیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت. ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل پر دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.